You are watching Maulana Anis Bilgrami. Please subscribe. Also, don't forget to like, comment, and share. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ مومن کی مومنانہ زندگی یقین پر مشتمل ہوتی ہے۔ مومن کی مومنانہ زندگی میں کسی بھی راستے سے شک نہیں آ سکتا، جبکہ منافق اور غیر مومن کی زندگی شکوک و شبہات سے بھری ہوتی ہے۔ مومن کی مومنانہ زندگی جو یقین پر مشتمل ہوتی ہے، یہی اس کی سب سے بڑی قوت ہے اور یہی اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ مومن کسی بھی ماحول میں اپنے اس یقین کے ساتھ کامیاب زندگی گزار سکتا ہے۔ ماحول اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ شرابیوں کے ماحول میں ایک مومن اپنی مومنانہ زندگی یقین کے ساتھ کامیابی کے عنوان سے گزار سکتا ہے۔ ایک مومن ڈاکوؤں کے درمیان، چوروں کے درمیان اپنی مومنانہ زندگی یقین کی بنیاد پر کامیابی کے ساتھ گزار سکتا ہے۔ ایک مومن اپنی مومنانہ زندگی زانیوں کے درمیان اور برے برے کاموں کے کرنے والوں کے درمیان اپنے یقین کے ساتھ کامیاب زندگی گزار سکتا ہے۔ یہ شرابیوں کا ماحول، چوروں اور ڈاکوؤں کا ماحول، زناکاروں اور بدکاروں کا ماحول کبھی بھی اسے متاثر نہیں کر سکتا، بلکہ مومن اپنی مومنانہ زندگی کے اثرات اس یقینی طاقت کی بنیاد پر زانیوں، شرابیوں اور برے کاموں کے کرنے والوں پر ڈال سکتا ہے۔ اگر آپ اس حقیقت کو دوسرے عنوان سے سمجھنا چاہیں تو نبیوں رسولوں کی بعثت کو دیکھیں۔ اللہ رب العزت کے نبیوں رسولوں کی جو بعثت ہوئی ہے وہ کیسے ماحول میں ہوئی ہے؟ وہ ماحول اگر اچھے لوگوں کا ہوتا تو وہاں نبی کے مبعوث ہونے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ نبیوں رسولوں کو اللہ رب العزت نے جس ماحول میں بھیجا، ان کے جو اولین مخاطبین ہوا کرتے تھے وہ ہر برائی کی انتہا پر پہنچے ہوئے لوگ ہوتے تھے۔ یہ نبیوں کی تاریخ رہی ہے، یہ رسولوں کی ہسٹری رہی ہے۔ اللہ نے ان کو بھیجا ہی ہے بہت زیادہ برے لوگوں کے درمیان۔ ہر دور کے ہر رسول نے اور ہر زمانے کے ہر نبی نے اپنی ایمانی قوت اور یقینی طاقت کے ذریعہ اس پورے ماحول کو بدل کر رکھ دیا، اس برے ماحول میں ایک صالح انقلاب برپا کر دیا۔ اگر آپ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین مخاطبین کا جائزہ لیں، جہاں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی، تو آپ یہ بات پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ پوری
دنیا کے سب سے زیادہ بگڑے ہوئے لوگ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے اولین مخاطبین تھے. ان کے بگاڑ کی کوئی انتہا تھی. وہ اپنی ان بچیوں کو جن کی رگوں میں ان کا خون گردش کرتا تھا گڑھا کھود کر اپنی زندہ بچی کو دفن کر دیا کرتے تھے. آپ اس ماحول کو، اس معاشرے کو پڑھیے، دنگ رہ جائیں گے. جس ماحول میں اور جس معاشرے میں اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی. قتل و غارت گری ان کی زندگی کا ایک حصہ بن چکا تھا. جوا یہ ان کے شب و روز کا ایک بڑا اہم مشغلہ تھا. وہ کون سی برائی تھی جو میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے اولین مخاطبین میں موجود نہیں تھی؟ لیکن کروڑوں درود و سلام ہو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے اس پورے ماحول میں ایک ایسا صالح انقلاب برپا کیا کہ وہ دنیا جہان کے بدماش اور دنیا جہان کی برائیوں میں مبتلا لوگ پوری دنیا کے قائد اور رہبر اور رہنما بن گئے. اور اللہ رب العزت نے ان کو آسمان ہدایت کے روشن ستارے بنا دیے. نبی علیہ السلام نے جو اولین جماعت تیار کی، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی فکر کو، ان کی نظر کو، ان کے عقیدوں کو، ان کے اعمال کو نبی علیہ السلام نے کس قدر اچھے اور حسین انداز میں سنوار دیا کہ میرے مصطفیٰ کا ایک صحابی جس ماحول میں گیا، وہ ماحول کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے اس ایک صحابی نے اس ماحول کا اثر تو قبول نہیں کیا لیکن اس پورے معاشرے کو بدل کے رکھ دیا. یہ یقین کی طاقت ہے، یہ یقین کی قوت ہے. ہماری اور آپ کی زبانوں پہ عام طور پہ یہ جملہ آ جاتا ہے، ماحول بہت خراب ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. پورے بگڑے ہوئے معاشرے کو کوئی اور نہیں، آپ اکیلے سدھار سکتے ہیں. پورے سماج کے فساد کو پوری جماعت نہیں، آپ اکیلے درست کر سکتے ہیں. شرابیوں کی شراب کا کوئی اثر آپ کی زندگی پہ نہیں پڑ سکتا. زناکار اپنی زناکاری کا کوئی اثر آپ پر مرتب نہیں کر سکتے. دنیا جہان کے فسادوں میں اور گناہوں میں مبتلا انسان آپ کو گنہگار نہیں بنا سکتے بشرطے کہ آپ مومنانہ زندگی پورے یقین کے ساتھ گزار رہے ہوں. میری کامیابی تو اللہ کے حکموں کے ماننے میں ہے، میری فلاح اور نجاح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی پیروی میں ہے. میری زندگی قرآن مجید کے تناظر میں گزرے گی، میری زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی روشنی میں گزرے گی. میری کامیابی اور کامرانی اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے فرمانوں میں موجود ہے. یہ یقین جتنا پختہ ہوگا آپ کبھی سماج اور معاشرے کے اثرات کو قبول نہیں کر سکتے. یہ معاشرہ انسان کو کب متاثر کرتا ہے؟ یہ سماج انسان کو کب متاثر کرتا ہے؟ گنہگاروں کے درمیان ایک اچھا انسان گنہگار کب بن جاتا ہے؟ برے لوگوں کے درمیان زندگی گزارنے والا انسان جو بظاہر کچھ ٹھیک ہے وہ برے لوگوں کے اثرات کب قبول کر لیتا ہے؟ جب اس کی مومنانہ زندگی میں یقین نہیں ہوتا. یقین کی قوت اور یقین کی طاقت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ اس طاقت کے موجود رہتے ہوئے کسی کا کوئی اثر قبول نہیں کریں گے بلکہ اپنا اثر آپ ان کے اوپر ڈالیں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کا یقین پختہ ہو، آپ کا یقین مضبوط ہو. اگر آپ کے یقین میں ہی کوئی کمزوری ہوگی تو دوسرے کو متاثر کرنے کے بجائے آپ ان کا برا اثر قبول کر لیں گے. اور اگر یقین کی طاقت بہت مضبوط ہے تو آپ برائی کے ماحول میں رہتے ہوئے برائی کو ختم کر دیں گے اور برائی کا کوئی اثر آپ کے اوپر مرتب نہیں ہوگا. اللہ یہ یقین کی طاقت اور قوت ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے.
اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو اللہ رب العزت نے یقین کے 3 درجے بتائے ہیں۔ یقین کے کتنے درجے ہیں؟ 3 درجے ہیں۔ یقین کا ایک درجہ ہے علم الیقین، یقین کا دوسرا درجہ ہے عین الیقین، اور یقین کا تیسرا درجہ جو سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے وہ ہے حق الیقین۔ جب یہ انسان یقین کے ان درجات پہ فائز ہو جائے، اسے علم الیقین حاصل ہو جائے، اور خدا کرے وہ عین الیقین کا پانے والا بن جائے اور اللہ کی توفیق مزید شامل ہو جائے تو وہ حق الیقین کے مقام پر فائز ہو جائے۔ یہ 3 الفاظ آسان زبان میں آپ یوں سمجھیے کہ کوئی حقیقت آپ کے سامنے بیان کی گئی، حقیقت کی اس خبر کو سن کے آپ نے اسے مان لیا، ابھی آپ نے اسے دیکھا نہیں ہے، ابھی آپ نے اسے چھوا نہیں ہے، ابھی آپ نے اس کا کوئی تجربہ نہیں کیا ہے، بس دیکھ لیا ہے تو عین الیقین، اور اس کا تجربہ ہو جائے تو حق الیقین۔ تمثیل سے تفہیم میں تسہیل ہوتی ہے۔ میں قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے یہ 3 مثالیں، یہ 3 حقیقتیں آپ کو سمجھائے دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کے ایک علم کا تذکرہ ہے قرآن میں جو علم الیقین ہے، ان کے دوسرے علم کا تذکرہ ہے وہ عین الیقین ہے، اور تیسرا حق الیقین ہے۔ یہ 3 علوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے قرآن مجید میں مذکور ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقینی بنیادوں پر یہ معلوم تھا کہ میرا اللہ ہر انسان کو اس کے مرنے کے بعد ضرور زندہ کرے گا۔ اس پہ ہمارا اور آپ کا بھی ایمان ہے، والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد مجھے ضرور اٹھایا جائے گا، مرنے کے بعد آپ کو بھی ضرور اٹھایا جائے گا۔ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ وہ مرے اور قیامت کے دن اللہ اسے نہ اٹھائے اور میدان محشر میں اللہ اسے حاضر نہ کرے، یہ ناممکنات میں سے ہے۔ دنیا کا ہر انسان جو دنیا میں آیا اس پر موت یقینی ہے، اور جس طرح اس کا مرنا یقینی ہے ٹھیک اسی طرح قیامت کے دن اس کا اٹھنا بھی یقینی ہے، میدان محشر میں اس کا حاضر ہونا بھی یقینی ہے۔ یہ علم مجھے بھی ہے اور آپ کو بھی ہے، اس پر ایمان ہے ہمارا اور آپ کا۔ یہ علم یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی تھا۔ اس علم کا نام ہے علم الیقین۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ایک حقیقت ہے، اس کا علم مجھے حاصل ہے اور اس کا علم آپ کو بھی حاصل ہے۔ یہ کیا ہے؟ علم الیقین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ یا اللہ، اس علم الیقین سے اوپر کا جو درجہ ہے عین الیقین کا، وہ مجھے عطا کر دیجئے۔ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے مجھے دکھا دیجئے۔ مردے یقیناً زندہ ہوں گے اس کا مجھے علم ہے، لیکن یہ علم الیقین ہے اور میں عین الیقین کے مقام پر فائز ہونا چاہتا ہوں۔ آپ مجھے دکھائیں کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے۔ قرآن مجید کے 3 پارے میں سورۃ البقرہ میں یہ واقعہ مذکور ہے۔ تو اللہ نے پوچھا اولم تؤمن، میرے ابراہیم کیا تمہیں اس پر یقین نہیں؟ کیا تم اس پر ایمان نہیں رکھتے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بلا، کیوں نہیں، میں علم الیقین کے مقام پر فائز ہوں، مجھے یقین ہے کہ آپ مردوں کو زندہ کریں گے۔ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن مردے کو آپ کیسے زندہ کریں گے؟ میں یہ منظر نامہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اطمینان قلب کے مقام پر فائز ہونا چاہتا ہوں۔ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، قرآن مجید کے اس جملے نے یہ واضح کر دیا کہ عین الیقین کے ذریعہ انسان کے قلب کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم 4 پرندے لو، ان 4 پرندوں کو اپنے سے مانوس کر لو، اور اس کے بعد جب وہ تم سے اتنے مانوس ہو جائیں
کہ انہیں آواز دو تو تمہاری آواز پہ وہ پرندے تمہارے پاس حاضر ہونے لگیں. اتنا مانوس کرنے کے بعد ان چاروں پرندوں کو ذبح کر دینا، ان کا قیمہ بنا دینا. چاروں پرندوں کے گوشت کو، ان کے قیمے کو ایک دوسرے کے ساتھ میں ملا دینا، 4 پہاڑوں پہ رکھ دینا اور پھر اسی طرح بلانا جیسے ان پرندوں کی زندگی میں تم انہیں بلاتے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے حکم ربانی کے مطابق یہی کیا. 4 پرندوں کے قیمے کو 4 پہاڑوں پہ رکھا اور انہیں اسی طرح آواز دی جیسے انہیں ان کی زندگی میں آواز دیا کرتے تھے. رب کعبہ کی قسم، اللہ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا اور قرآن میں اس کی وضاحت اور صراحت موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ہی ان پرندوں کو آواز دی، ادھر کا گوشت ادھر، ادھر کا پیر ادھر، ادھر کا پر ادھر، ایک لمحے میں وہ چاروں پرندے تیار ہوئے، ان میں زندگی پیدا ہو گئی. یاتینک سعیا، وہ پرندے اڑ کر نہیں، پاؤں پاؤں تمہارے پاس پہنچیں گے. اسی طرح وہ چاروں پرندے ابراہیم علیہ السلام کے پاس پاؤں پاؤں چل کے حاضر ہو گئے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے یہ منظرنامہ دیکھا تو علم الیقین سے اوپر اٹھ کر عین الیقین کے مقام پر فائز ہو گئے. میرے اللہ نے ان کو دکھا دیا، آنکھ سے دکھا دیا. عین کے معنی آنکھ کے آتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آنکھوں سے دکھا دیا کہ وہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. ہمارے اور آپ کے وجود کے تانے بانے کتنے ہی کیوں نہ بکھر جائیں، یہ مٹی ہمارے وجود کو کھا کے ریزوں میں اور ذروں میں کیوں نہ تقسیم کر دے، ہمارے وجود کے ذرے کائنات کے کسی حصے میں کیوں نہ بکھر جائیں، میرا اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تمام ذرات کو جمع کر کے پھر یہی وجود عطا کر کے اور اس میں زندگی بخش کے ہمیں اور آپ کو اپنی بارگاہ میں ضرور حاضر کرے گا. اس کے آگے کا مرحلہ ہے حق الیقین کا. تو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو حق الیقین کے مرحلے سے بھی اس وقت گزار دیا جب نمرود نے آگ جلوائی. ابراہیم، ہمارے معبودوں کو غلط کہنے سے باز آ جاؤ، ہمارے معبودوں کی پوجا شروع کر دو. تم نے اکیلے اللہ کا جو پیغام ہمیں سنایا ہے اس سے باز آ جاؤ، ورنہ ان دہکتے ہوئے شعلوں میں تمہیں جھونک دیا جائے گا. ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ان دہکتے ہوئے شعلوں میں کود جانا تو مجھے گوارا ہے، میں اللہ کی وحدانیت کا کبھی انکار نہیں کر سکتا. تیاری ہو گئی، شعلے بھڑک رہے ہیں. قریب جا کے ابراہیم کو آگ میں کون ڈالے، ڈالنے والا بھی جھلس جائے گا. منجنیق تیار کی گئی بہت بڑی، ابراہیم علیہ السلام کو اس میں رکھا گیا اور اونچے مقام سے اس منجنیق کے ذریعہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکے جانے کی تیاریاں شروع ہوئیں. فرشتے حاضر ہو گئے اور اپنی خدمات پیش کر دی. ابراہیم، اگر آپ چاہیں تو یہ آگ انہی پر ڈال دی جائے جنہوں نے آپ کے لیے ان شعلوں کو سلگایا ہے، ان سب کو نیست اور نابود کر دیا جائے اگر آپ چاہیں، جنہوں نے آپ کو آگ میں ڈالے جانے کی تیاری کی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مجھے تم میں سے کسی فرشتے کی مدد نہیں چاہیے. وہ حق الیقین کے مقام پہ فائز ہونے کے لیے تیار ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو جیسے ہی ان دہکتے ہوئے شعلوں میں ڈالا گیا، اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو جیسے ہی دار نمرود میں پھینکا گیا، جیسے ہی اس میں ڈالا گیا، اللہ کا حکم آ گیا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. ابراہیم آگ میں نہیں گلے گلزار میں گرے ہیں، آگ نے ان کو جلایا نہیں. یہ حق الیقین کا مقام ہے. محسوس کر لیا آگ ابراہیم کو جلا نہیں رہی ہے. اللہ کی طاقت بہت زیادہ ہے، اللہ کی قدرت کائنات کی ہر شے پہ قائم ہے. یہ علم الیقین ہے، آگے عین الیقین ہے اور اس کے آگے حق الیقین ہے. مومن کی مومنانہ زندگی یقین کی طاقت اور قوت کے ساتھ پہ قائم رہتی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے.